Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی ایک عظیم شخص پر کیوں نہیں اترا؟ کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں تقسیم کر رکھی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں، اور تمہارے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ صرف ایک ہی ڈھرے پر چل پڑیں گے تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کے منکر ہیں ان کے گھروں کے واسطے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بنا دیتے جس پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے واسطے دروازے اور تخت بھی بنا دیتے جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور بھی سونے کی بہت سی چیزیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں صرف دنیاوی زندگی کا ایک ساز و سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک متقیوں کے واسطے ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا درس تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس سے بیزار ہیں اور ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں، ہم بندگی اس کی کرتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ رب العزت کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ ادا اور یہ کلمات اتنے پیارے اور اچھے لگے کہ ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کر دیا، اور بعد میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان کی نسلوں میں ہو یا جو ایمان لانے والے ہوں، وہ ان سب میں اللہ رب العزت نے اس توحید کے کلمے کو باقی رکھا تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو مالا مال کر دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی مالا مال کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کے پاس کتاب بھی آئی۔ لیکن جب یہ کتاب آئی، یہ حق آیا، یہ دین آیا، تو ان لوگوں نے اپنے مالداری کے ذام میں اس کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو ہے انکار کر دیا، اور کہا کہ کتاب کے بارے میں کہ یہ جادو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جادوگر ہیں۔ اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قرآن نازل کرنا ہی تھا تو اللہ رب العزت دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف
ان دونوں میں سے کسی مالدار کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں نازل کیا؟ ایک یتیم اور مسکین اور ایک نہایت محتاج شخص پر قرآن کیوں نازل کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن صحیح نہیں، اور ہم لوگ جو مالداری میں ہیں اور ہمیں سرداری حاصل ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کی بات کہی کہ دو بستیاں جو موجود ہیں ان میں سے کسی عظیم شخص پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، تو اس سے انہوں نے کچھ لوگوں کو مراد بھی لیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مکے میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عتبہ بن ربیعہ، یہ دو شخص تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر قرآن نازل ہونا تھا تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوتا۔ بعض لوگوں نے مکے میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی اس کے بارے میں کہا، بعض لوگوں نے عمیر بن عمرو بن مسعود ثقفی اس کے بارے میں کہا، وغیرہ وغیرہ مختلف لوگوں کو شامل کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی سوچ پر پانی پھیر دیا اور فرمایا کہ کیا نبوت اور رسالت یہ مال اور دولت کی طرح ہے جس کو یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مال دے دیا تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نبوت بھی اسی کو ملے گی؟ نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، پاکستان میں جب یہ کیا بولتے ہیں ہندوستان پاکستان ایک تھا کہہ لیجئے، تو کسی دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میری بات مانو، اور اس کے سلسلے میں مقدمہ بھی ہوا۔ اتفاق سے جج جو تھا وہ قادیانی تھا، تو اس نے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار، مطیع فرما بردار اور سچے مقتدی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے شخص، ایک عالم دین، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے 100 کا نوٹ یا اس سے اوپر کے جو بھی نوٹ رہی ہو اسے نکالا اور جج سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ تو ہمارے پاکستان کا سب سے اعلیٰ نوٹ ہے۔ تو جو سب سے عام چیز ہوتی ہے یہ پیسہ ہے، اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ہاں خریدی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے گھر میں نوٹ چھاپنے کی مشین رکھ لینی چاہیے، کیونکہ جب پیسہ عام چیز ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے اور اس سے ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، تو ہر آدمی کو اس کے گھر میں ایک مشین رکھنی چاہیے تاکہ وہ پیسہ چھاپ کر ہر چیز جو چاہے وہ خرید لے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت نے پیسہ چھاپا ہے اور آپ کو دے دیا ہے، آپ جتنا چاہے اسے استعمال کیجئے، آپ کو چھاپنے کا حق نہیں دیا حکومت نے، یہ جج نے فیصلہ کیا۔ تو نے کہا تم نے نبوت اور رسالت کو بانٹ کیسے دیا؟ یہ تم نے نبوت اور رسالت کو اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا؟ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کو سب سے اعلیٰ چیز بنایا ہے، اور وہ جسے چاہتا وہ دیتا ہے، اور نبی کو عام کر دیا ہے کہ جو چاہے نبی پر ایمان لے۔ یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے سردار ہی ایمان لائیں گے، غریبوں کو حق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں وہی ایمان لائیں گے، جو فقیر ہیں، جو دوسرے چھوٹی برادریوں کے ہیں وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت نے نبوت کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اعلیٰ منصب عطا کیا ہے، اور جسے چاہتا عطا کرتا ہے، پھر نبی کو عام کر دیتا ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تم ایک نوٹ کو عام نہیں کر سکتے ہو، اللہ رب العزت کی اس اختیار کا تم جہاں چاہو تقسیم کر سکتے ہو۔ اتنی تمہاری اوقات ہو گئی کہ نبوت رسالت کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو اور یہ کہہ دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ خبیث
وہ نبی ہو گیا؟ جج کی زبان وہیں پر بند ہو گئی. اسے اعتراف کرنا پڑا کہ نبوت اور رسالت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اسے تقسیم کر دیں اور جس کو چاہے نبی اعلان کر دیں کہ فلاں نبی ہو گیا. جیسے کہ غیروں میں ہوتا ہے کہ وہ تپسیا کرتے ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایشور ان کے اندر حلول کر گیا لہذا اب یہ ایشور بن گئے. یہ تو ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ فلاں کو دیکھیے وہ سادھو اتنے اچھے تھے، اتنی انہوں نے تپسیا کی، معلوم ان کے انتقال کے بعد ان کا مندر بنا دیا گیا، اب وہ معبود بن گئے. اللہ نے اسلام میں یہ چیز نہیں رکھی. نبی کو نبی بنایا ہے، اپنا پیغامبر بنایا ہے اور کہا کہ میرے نبی کا اتباع کرو، اس کے طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمارا نبی وہ خدا بن گیا ہے، یا یہ نہیں کہا کہ جو چاہے وہ نبوت کا اعلان کرتے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبوت کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور جب تک چاہا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے جس کو چاہا منتخب فرمایا. یہ اس کی ذات پر منحصر ہے. اور اس کے بعد کہا اب نبی کی بات پر جو چاہے ایمان لے آئے، ہم نے عام کر دیا. ایسے دنیا میں ہر چیز ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کسی اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ پانی بنا سکے. ایک عام چیز ہے، لیکن کیا ہم پانی بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے پانی عام کر دیا، بنا دیا ہے. جتنا چاہو استعمال کرو، جس چیز میں چاہو استعمال کرو. ہوا کوئی نہیں بنا سکتا ہے، ہوا اللہ نے بنا دی، جو چاہے جتنا چاہے استعمال کرے. روشنی اللہ نے بنا دی، جتنا چاہو آپ استعمال کرو. انرجی اللہ رب العزت نے عطا کر دی، جتنا چاہو اس کو استعمال میں لے آؤ. ایک چیز بھی بنانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں. ہاں اس کو برتنے کی طاقت ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانے کی طاقت ہے. اللہ رب العزت نے ویسے نبوت کو کیا کہ نبوت اس نے خاص کر دی، جس کو چاہتا کر دیا اور پھر اپنے تمام بندوں سے کہہ دیا اپنے نبی کی بات مان لو، تم کو ہم کامیاب کر دیں گے. جب ان لوگوں نے، کافروں نے یہ کہا کہ ایسے یتیم کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ ارے نازل ہونا تو ہم سرداروں پر نازل ہوتا، طائف کے کسی عظیم شخص پر سردار پر نازل ہوتا، مکے کے کسی سردار پر نازل ہوتا. تو اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اپنے رب، تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبوت اور رسالت کو یہ تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں کہ جس کو چاہے یہ نبی بنا دے، جس کو چاہے جو چاہے وہ عہدہ دے دے. تو اللہ رب العزت نے پھٹکار لگائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ہم نے معیشت کو، ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے. دنیاوی زندگی میں کسی کو بہت مالدار کر دیا، کسی کو سردار بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، کسی کو کیا کیا کر دیا، کسی کو تھوڑا سا کم دیا، کسی کو محتاج بنا دیا. یہ کس لیے کیا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. ہم نے یہ درجات جو رکھے ہیں، یہ جو درجہ بندی کی ہے، یہ جو رتبہ اور یہ عہدہ ہم نے جو دنیا میں دیا ہے، یہ جو مالداری کی حیثیت ہم نے الگ الگ بنا رکھی ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. اگر ہر چیز ہر آدمی کو عطا ہو جاتی تو کوئی کسی کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. مثال کے طور پر اگر اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو انجینئر بنا دیا ہوتا تو انجینئرنگ کی کوئی حیثیت رہ جاتی؟ سارے انسان ڈاکٹر بن جاتے تو کیا ڈاکٹری کی کوئی حیثیت رہ جاتی؟ سارے کے سارے انسان صرف کاشتکار ہوتے تو کیا کاشتکاری کی کوئی حیثیت رہ جاتی؟ یا جو بھی آپ دنیا میں شعبے جانتے ہیں، جو بھی عہدے جانتے ہیں، اگر اللہ نے سب کو وہ چیز عطا کر دی ہوتی تو کیا اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی؟ نہیں رہ جاتی. اللہ رب العزت نے مصلحت کے تحت کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو چھوٹا عہدہ، کسی کو بڑا عہدہ، کسی کو محروم کر دیا، کسی کو سب سے زیادہ نواز دیا. یہ اس لیے تاکہ سب ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے کیا بولتے ہیں مددگار رہے. بادشاہ بھی مددگار ہے اور کیا بولتے ہیں فقیر بھی مددگار ہے. بادشاہ کا محل بنانے والا کون ہے؟ کیا کوئی دوسرا بادشاہ بناتا ہے؟ کہ وہ راجگیر بن جاتا ہے کہ تم بادشاہ ہو میں بھی بادشاہ ہوں، لا تمہارا کیا محل میں اپنے ہاتھ سے تیار کروں گا؟ وہ کون لوگ تیار کرتے ہیں؟ وہ فقراء ہوتے ہیں. بادشاہ ان کو اجرت دے دیتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ہے وہ خدمت کر رہا ہے، ہم اس کو معاوضہ دے دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے اس لیے تقسیم کیا ہے
دنیاوی زندگی میں معاش کو، روزی کو، تاکہ سب ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا نبوت اور رسالت اس مالداری سے، اس سرداری سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے مصلحت میں ایک بات یہ نہ ہوتی کہ سب ایک ہی ڈھرے پر چل پڑیں گے، تو اللہ رب العزت تمام کے تمام لوگوں کو دنیاوی ساز و سامان سے بالکل لیس کر دیتا، مالا مال کر دیتا۔ جس کا ذکر یوں کیا کہ ان کے گھر کے چھتیں جو ہیں وہ چاندی کے بنوا دیتا، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی جس پر وہ چڑھ رہے ہوتے، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے ہوتے، ان کی چارپائیاں، ان کی مسہریاں چاندی کی ہوتی جس پر وہ ٹیک لگاتے، بلکہ سونے کے بھی اللہ بنا دیتا۔ یعنی ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی دیواریں، ان کے دروازے، ان کی کرسیاں، ان کی مسہریاں، ان کی تمام چیزیں، ان کی پلیٹیں، ان کے چمچ، ان کی ساری چیزیں اللہ رب العزت سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ لیکن مشیت کے خلاف تھا۔ کیوں؟ کہ لوگ جب یہ دیکھتے کہ نہیں یہ نعمت جس کو ملتی ہے وہی اچھا لگ رہا ہے، تو لوگ اللہ رب العزت کے عبادت سے گریز کرتے اور کفر میں شامل ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو برابر سرابر کر دیا۔ ایمان والوں کو بھی عطا کر رہا ہے، غیر ایمان والوں کو بھی عطا کر رہا ہے، دنیا داروں کو بھی عطا کر رہا ہے، دینداروں کو بھی عطا کر رہا ہے، اس کو بھی محروم کر رہا ہے، اس کو بھی محروم کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقیر صرف مسلمانوں میں ہے، فقیر ان میں بھی موجود ہے، بادشاہ مسلمانوں میں بھی ہے، بادشاہ ان میں بھی موجود ہے، بڑے بڑے عہدیدار منصب والے مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، ان میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی حیثیت بالکل بے وقت بنا دی، کہا اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العزت صرف کیا بولتے ہیں مومنوں کو، مسلمانوں کو عطا کرتا اور کافروں کو ایک دانہ بھی نہ دیتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ عطا کرتا، ایک قطرہ بھی نہ عطا کرتا۔ لیکن ایک حیثیت ہی نہیں اس کی، تو اللہ رب العزت نے کر دیا جہاں جو جتنا پائے آ جائے۔ حیثیت کس کی رکھی؟ ایمان کی رکھی، ایمان اور تقوی کی رکھی، نبوت کی رکھی، جو سب سے اعلیٰ پائیدان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے۔ اگر حیثیت کسی چیز کی ہے تو وہ آخرت ہے، اور آخرت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے یہاں صرف اور صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت ہوگی، جنت میں کیا بولتے ہیں جو مومنوں کو گھر ملے گا، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اور اس میں بڑے بڑے باغات ہوں گے اور ایسے ایسے درخت ہوں گے کہ 500 سال آدمی لگاتار چلتا رہے تو اس کا سایہ نہیں ختم ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ مسندوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، وہ سونے اور چاندی کے مسندیں ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے مومنوں کے لیے کہاں پر رکھی ہے؟ آخرت میں رکھی۔ تو جو اللہ رب العزت کے یہاں ہے وہ اس دنیا سے لاکھ بہتر ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے اسے بہتر اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور آپ کے طریقے پر چل کر جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔